ڈیٹ اپڈیٹ ہو جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Currently we will discuss about the topic of معاملات. معاملات, we can say, if you remind, we learn that there are in different categories, there are multiple articles of Islam or doors of Islam. We can say number one is beliefs. We can say in Urdu or Arabic عقائد. صحیح, بلیف یا عقائد سے جو ہے وہ بات شروع ہوتی ہے. اسلامی انسانی زندگی کے مختلف شعبہ جات میں جو اسلام نے ہدایات دی ہیں, گائیڈ لائنز دی ہیں, ان میں سب سے پہلا شعبہ جو ہے وہ ہے ہمارے بلیفس, عقائد. صحیح, جس کو فیتھ آپ کہتے ہیں. صحیح, ہم اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان لاتے ہیں, اس کی صفات پر ایمان لاتے ہیں, اس کے فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے فیتھ اور بلیف کا پارٹ ہیں. یہ آلریڈی ہم پڑھ چکے ہیں پریویس لیسنس کے اندر, اور اس سے ریلیونٹ جو ہے وہ ریکارڈنگز ہمارے اسلامک اسٹڈیز کے پلے گروپ کے اندر موجود ہوں گی, سیم چینل پہ. واٹس ایپ جو ہمارا یوٹیوب چینل ہے ڈاکٹر زبیر احمد نسیم آفیشیل کے نام سے, اس پر جو ہے وہ اس کی پریویس لیکچرز کی ریکارڈنگ موجود ہے. آپ لوگ وہاں سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں. صحیح, اس میں پلے لسٹ ہے اسلامک اسٹڈیز لیکچرز, تو وہاں سے جو ہے وہ آپ لوگ استفادہ کر سکتے ہیں. تو بلیفس کے حوالے سے ہم نے پڑھا. اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے پاس جو اگلی کیٹیگری ہے وہ ہے ایکشنز یا عبادات. ایکشنز اور عبادات فردر دو کیٹیگریز پہ منحصر ہے, دو کیٹیگریز میں کیٹیگرائز کیے گئے ہیں. جو ایکشنز, جو ہمارے اعمال, جس کو ہم عربی میں یا اردو میں اعمال کہتے ہیں, عمل کی جمع ہے, اعمال جمع ہے عمل کی, اور عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی اور جہنم بھی, علامہ اقبال فرما گئے ہیں. تو اس حوالے سے دو طرح کے اعمال ہوتے ہیں. ہمارے جو ایکشنز ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک وہ ایکشنز جن کا تعلق بندے کا رب سے تعلق ہوتا ہے, خالصتاً جو بندے کا اس کے رب سے تعلق ہے, اس کے وہ ایکشن جو خالصتاً اس کے رب کے لیے ہیں, تو وہ جو ہے وہ عبادات خالصہ یا عبادات محضہ کہلاتے ہیں, عبادات کی مین کیٹیگری کہلاتے ہیں. اور مثال کے طور پر ہم نماز پڑھتے ہیں, وہ اللہ رب العزت کے لیے پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں, حج کرتے ہیں, تو یہ خالصتاً جو ہے یہ عبادت کے ہی پرپس سے کیا جاتا ہے. تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں مین ٹو گاڈ ریلیشن شپ, بندے کا اس کے رب سے جو تعلق ہے وہ عبادات کہلاتے ہیں. عبادت جمع ہے عبادات جمع ہے عبادت کی, اور عبادت کہتے ہیں ورشپ کو, یعنی بندے کا اس کے رب سے تعلق. اس کے بعد جو نیکسٹ کیٹیگری ایکشنز کی ہے, جو ہمارے اعمال ہیں, جو ہمارے کام ہیں, جو ہمارے کرنے والی چیزیں ہیں, ان میں دوسری کیٹیگری ہے وہ ہے ڈیلنگز, معاملات ہم اس کو کہتے ہیں. اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ عبادات کے برعکس جو ہے معاملات جو ہے یہ بندوں کے دوسرے بندوں سے تعلق پر منحصر ہیں. صحیح, معاملات کا تعلق افراد کا ایک دوسرے سے ہے, تو یہ معاملات یا ڈیلنگز کہلاتے ہیں. تو آج کا جو ہمارا فوکس ہے عبادات کے حوالے سے بھی آلریڈی ہماری ریکارڈنگ موجود ہے فیس بک چینل, یوٹیوب چینل پہ. ڈاکٹر زبیر احمد نسیم آفیشیل یوٹیوب چینل کا نام ہے, جسٹ آپ اس کو یوٹیوب پہ سرچ کر سکتے ہیں, اور پلے لسٹ وہاں پر موجود ہے. تو اگر اس کو سبسکرائب کرنا چاہیں گی تفصیلات. ابھی جو فوکس ہمارا ہے, ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے معاملات, اور اس کیٹیگری میں ہم نے ایکشنز کی دوسری کیٹیگری, بندوں کے وہ ایکشنز جو اس کے رب سے تعلق رکھتے ہیں. تو بندوں کے وہ ایکشنز جو ایک دوسرے سے آپس کے معاملات سے تعلق رکھتے ہیں, آپس میں ایک دوسرے سے ڈیلنگ سے تعلق رکھتے ہیں, ان کو جو ہے وہ ہم یہ نام دیتے ہیں معاملات, یا انگلش میں ہم کہہ سکتے ہیں ڈیلنگز. تو اس کے حوالے سے اسلامک گائیڈ لائنز کیا ہیں وہ ہم آج کے اس لیکچر میں سمجھیں گے, سنیں گے. اس کی بھی آلریڈی پریویس ریکارڈنگ موجود ہے, وہ بھی آپ سیم ڈاکٹر زبیر احمد نسیم آفیشیل یوٹیوب چینل پہ اور پلے لسٹ اسلامک اسٹڈیز سے دیکھ سکتے ہیں, سمجھ سکتے ہیں. لیکن فردر ہم موو کریں گے آگے. ہمارے جو ہے ملٹیپل سیشنز ہو چکے ہیں آلریڈی, اس پہ بات ہو چکی ہے, ان کی ریکارڈنگز بھی اویلیبل ہیں. اس سیشن میں جو ہم فوکس کریں گے وہ کیا ہے, امپورٹنٹ ڈومین آف اسلام. اسلام کی ایک امپورٹنٹ ڈومین ہے, یعنی جو دیگر مذاہب ہیں وہ زیادہ تر آپ کو
آپ کو رب سے تعلق کے حوالے سے گائیڈ لائنز دیتے ہیں، لیکن اسلام آپ کو زندگی کے ہر شعبے کے حوالے سے رہنمائی دے رہا ہوتا ہے، اور اس میں بھی اسپیسیفکلی جب ہم معاملات کی بات کرتے ہیں تو یہ جو ہے یہ ہمارے آپس کے تعلقات، ہمارے آپس کے لین دین سے تعلق رکھتا ہے، اور اس کے اندر بھی ملٹیپل معاملات ہو سکتے ہیں، لیکن معاملات مالیہ یعنی فائنینشیل میٹرز یا فائنینشیل ڈیلنگز وہ بھی جو ہے وہ اس میں اسپیسیفک آج کے دور میں بہت زیادہ امپورٹنس کے حامل ہیں. دیٹ مینس ہاؤ ڈو وی ڈیل ود ایچ ادر، یعنی معاملات سے مراد کیا ہے یا ڈیلنگ سے مراد کیا ہے، ہم آپس میں کس طرح ایک دوسرے سے لنک رکھیں، کس طرح تعلق رکھیں، کس طرح لین دین کریں، یہ جو ہے اسلامک پرسپیکٹو میں آج ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اینڈ واٹ آر دوز ایریاز آف سوشل ڈیلنگز، ڈفرینٹ جو ہے وہ ڈیلنگس کے جو ہے وہ ایریاز کون کون سے ہیں. اس میں سوشل ڈیلنگ ہے، اس میں جو ہے وہ عدالتی معاملات ہو سکتے ہیں، جوڈیشن سے ریلیونٹ، اسی طرح فیملی میٹرز ہو سکتے ہیں، اور دوسری چیزیں ہو سکتے ہیں. تو وہ جو ہے تو جسٹ ٹو ریمائنڈ یو آف آور ارلیئر سیشنز دیٹ اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ آف کنڈکٹ. یہ آلریڈی ہم بات کر چکے ہیں کہ میننگ اٹ covers all avenues a human being face. مختلف جو مراحل، مختلف ایونیوز جو ہے وہ انسان اپنی زندگی کے اتار چڑھاؤ سے گزرتا ہے، تو ان سب میں جو اسلام ہمیں رہنمائی دیتا ہے، اور اس کے حوالے سے اللہ رب العزت کی طرف سے جو کمانڈز ہیں، جو ہدایات ہیں، جو کمنٹمنٹس ہیں، وہ جو ہے وہ ہم تک پہنچتی ہیں. اور اس میں جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں طریقہ کار بتایا ہے اس کو ہمیں فالو کرنا ہوتا ہے. قرآن مجید میں متعدد دفعہ جو ہے کہا گیا ہے کہ اللہ کو اور اس کے رسول کو جو فالو کیا جائے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. تو وہ ہر زندگی کے ہر موڑ پر جو ہے وہ ہمیں کام آنے والی چیزیں ہیں. دس وے آف living is considered as perfect and complete in every aspect and includes the best guidance regarding the needs of every domain of human life. صحیح، زندگی کے ہر معاملے کے حوالے سے جو ہے وہ ہمیں اس بارے میں رہنمائی دی گئی ہے، گائیڈ لائنز دی گئی ہیں، اور اس حوالے سے بتایا گیا ہے. تو اب اس کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ Therefore, the dealings that human beings get involved with each other are buying, selling, borrowing. تو یہ بیسیکلی مالی معاملات کے حوالے سے کچھ ایگزامپلز دی گئی ہیں کہ جب ہم آپس میں ڈیلنگ کرتے ہیں تو اس میں جیسے بائنگ ہے، کوئی چیز ہم خرید رہے ہوتے ہیں تو یہ بائنگ ہے، اسی طرح کوئی چیز بیچ رہے ہوتے ہیں تو سیلنگ، اسی طرح آپس میں دیگر بھی ہمیں کبھی ادھار لین دین کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو یہ چیزیں جو ہے بوروئنگ ہیں. تو یہ ساری چیزیں بھی جو ہے وہ مالی معاملات کے اندر آتی ہیں. بینگ اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف، اسلام ہیز آلسو گائیڈڈ ہیومن بینگس ٹو کیپ دیئر افیئرز lawful and pure in the light of Sharia rules and divine revelation, and avoid cheating, lies and false claim while dealing with each other in circles, be it's social or commercial in nature. یعنی ہمیں زندگی کے ہر معاملے کے اندر اسلام کی رہنمائی کو فالو کرنا چاہیے، اور وہ کیا کیا ہیں، جیسے اوائڈ چیٹنگ، صحیح، ایک دوسرے کو دھوکہ دینے سے یا کسی کو بھی دھوکہ دینے سے بچا جائے اور اس سے اوائڈ کیا جائے. اسی طرح جھوٹ بولنا یا فالس کلیم، جھوٹے وعدے کرنا، جھوٹے دعوے کرنا، صحیح. ویل ڈیلنگ ود ایچ ادر، جب آپس میں جو ہے وہ ہم آپس میں معاملات کر رہے ہوں تو اس میں جو ہے وہ ہمیں رہنمائی دی گئی ہے کہ جو ہے وہ ان چیزوں سے بچنا ہے، جھوٹ بولنے سے بچنا ہے، فالس کلیم سے بچنا ہے. اور اسی طرح سوشل یا کمرشل نیچر کے معاملات ہوں، کسی بھی نوعیت کے معاملات ہوں، خواہ وہ سوشل نیچر کے ہوں یا کمرشل نیچر کے. سوشل نیچر کے آپ یعنی کمرشل نیچر کے آپ سمجھ سکتے ہیں جو مالی معاملات ہیں، فائنینشیل میٹرز ہیں، کمرشل میٹر ہیں، تو وہ جو ہے وہ کمرشل نیچر میں آ گئے. اس کے علاوہ جو ہیں، صحیح، آپس میں ویسے ایک دوسرے کے ساتھ دوستی ہے، رشتہ داری ہے، محلے داری ہے، کوئی سا بھی معاملہ ہے جو ادر دین فائنینشیل ڈیلنگ ہے، وہ آپ سوشل کے اندر فالو کر سکتے ہیں. ایک سوسائٹی کے اندر رہنے کے لیے، ایک انسانوں
کے اندر انسانی انداز میں رہنے کے لیے جو ہے یہ انسانیت کے ساتھ رہنے کے لیے جو ہے یہ ضروری ہے سوشل ڈیلنگ یا کمرشل. ہر حال میں جو ہے وہ جھوٹی بات کرنے سے، جھوٹے وعدے کرنے سے، جھوٹے انداز سے بچنا چاہیے. اچھا جی، اب فردر جو ہے وہ اس میں اگر ہم دیکھیں لیٹس ایگزامن دی امپورٹینس آف فیئر ڈیلنگ. اس کی امپورٹینس کیا ہے؟ صحیح ہے، قرآن اور سنت کی روشنی میں فیئر ڈیلنگ، صحیح ڈیلنگ کی، آپس میں انٹریکشنز کے دوران بہتر انداز میں انٹریکٹ کرنے کی، صحیح معاملات میں رہنے کی کیا امپورٹنس ہے. اس حوالے سے اللہ رب العزت کی آیت قرآن مجید میں ہمیں پتہ چلتی ہے. سورۃ المائدہ آیت نمبر 1، چھٹے پارے میں، یہ پاؤ کے بعد، پاؤ سے تھوڑا سا پہلے ہے سورۃ المائدہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اوفو پورا کرو، بالعقود اپنے وعدوں کو، اپنے عقود کو. عقود جمع ہے عقد کی، عقد کہتے ہیں کانٹریکٹ کو. اپنے وعدوں کو، اپنے دعووں کو، اپنے کانٹریکٹس کو کمپلیٹ کرو، مکمل کرو، اس کو فلفل کرو. صحیح، انگلش میں اس کی ٹرانسلیشن آپ کے سامنے ہے. او یو ہیو بلیو فلفل یور ایگریمنٹس، اپنی زبان کو پورا کرو. آج کے الفاظ میں ہم بات کریں تو ہمیں کہا گیا ہے کہ اپنی زبان کو پورا کرو، اپنے باتوں کو پورا کرو. In this verse it is commanded by Allah Almighty that Muslims or Mu'mins should keep their promises. اپنے وعدوں کو، اپنے ایگریمنٹس کو کمپلیٹ کریں، وربل ہوں یا ریٹرن ہوں. ایگریمنٹس کا مطلب بالکل بھی یہ نہیں ہے کہ عقد یا کانٹریکٹ کا مطلب بالکل بھی نہیں ہے کہ جو صرف لکھے ہوئے ہوں وہی کانٹریکٹ ہے. نہیں، بلکہ جو بھی آپ کسی سے بات کرتے ہیں، اپنی زبان کرتے ہیں، اپنا وعدہ کرتے ہیں، وہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں. They should abide by the terms and conditions. جو اصول اور ضابطے اگر شریعہ کمپلائنٹ ہیں، ود ان شریعہ باؤنڈریز ہیں، اسلامی باؤنڈریز کے اندر ہیں، تو اس کو جو ہے فلفل کرنا آپ کی رسپانسبلٹی ہے. یہ ضروری ہے اپنی بات کو مکمل کرنا، اپنے دعووں کو پورا کرنا. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اوفو مکمل کرو. صحیح، اوفو پورا کرو، بالعقود اپنے عقد کو، اپنے کانٹریکٹس کو. اب اس کے حوالے سے an example of this is the event when جب بیت المقدس کو، یروشلم جس کو آج کل کہا جاتا ہے، بیت المقدس کو فتح کیا گیا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ جو ہے وہ یہاں پیش کیا گیا ہے. یہ یہاں اس لیکچر کے اندر بھی ہے، اور بھی فردر جگہوں پہ ہمیں یہ کام آ سکتا ہے. تو اس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ who allowed the Christians to live there in peace but at the same time made an agreement with them that they will pay a tax in return for which Muslim soldiers will protect them. یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ جو ہے وہ پیش کیا جا سکتا ہے اس بارے میں. یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود کی تفسیر کے طور پر، اس کی وضاحت کے طور پر، اس کی مثال کے طور پر، اس کے عمل درآمد کے طور پر. یعنی اس زمانے میں جو مسلمان تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین، مومنوں کی ماں، ان سے پوچھا گیا، ان سے کسی نے سوال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے، کیا ان کا اخلاق تھا، کیا وہ تھے. انہوں نے کہا تم نے قرآن نہیں پڑھا، وہ چلتا پھرتا قرآن تھے. اسی طرح جو ہمارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، ان کے دوست ہیں، ان کے احباب ہیں، وہ بھی جو ہے وہ قرآن کا چلتا پھرتا نمونہ تھے، وہ قرآن پر عمل کرنے والے لوگ تھے. حضرت عمر فاروق کے بارے میں ہی آتا ہے کہ انہوں نے کئی سال میں جو ہے سورہ بقرہ پڑھی، کئی سال بعد سورہ بقرہ ختم کی، اور اس کو جو ہے وہ کرتے کیا تھے کہ وہ پڑھتے تھے تھوڑا سا حصہ، اور اس کو کوشش کرتے تھے کہ عمل درآمد کیا جائے، اس کو عمل میں لایا جائے، اس کو سمجھا جائے، اس کو پریکٹیکلی کیا جائے. تو سیم جو ہے یہاں پر اگزامپل ہمارے سامنے ہے کہ بیت المقدس جب فتح ہوا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، اور اس میں جو ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور مسلمانوں نے جو ہے وہ کمٹمنٹ کیا کہ یہاں جو لوگ رہ رہے ہیں وہ جو ہے وہ رہیں، اپنے مذہب پہ رہیں، لیکن اس صورت میں ان کو جزیہ دینا ہوگا، ان کو ایک ٹیکس دینا ہوگا کہ مسلم سپاہی جو ہے وہ ان کی، مسلم سولجرز جو ہے ان کی حفاظت کر رہے ہوں گے، اس کے اگینسٹ میں جو ہے وہ جزیہ دیں گے. لیکن معاملہ کیا ہوا؟ سو دی مسلم آرمی واز اسٹیشنڈ دیئر فار پروٹیکشن. تو مسلمان آرمی جو ہے وہ وہاں پر رہنے لگی، ان کی حفاظت کرنے کے لیے موجود رہی. لیکن
ایک اور معاملہ کیا ہوا کہ اس آرمی کی، اس فورس کی، اس سپاہیوں کی قریب کے کسی اور علاقے میں ضرورت پڑی اور وہاں پر جو ہے یہ معاملہ پیش آیا کہ مسلمان سپاہیوں کو بھیجنا پڑا کسی دوسرے علاقے میں، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ reimbursed all the taxes when he removed the soldiers from بیت المقدس. جب انہوں نے بیت المقدس یعنی یروشلم سے جو ہے وہ سپاہی ہٹائے، وہاں سے ان کی حفاظت کرنے کے لائق نہیں رہے، تو انہوں نے کیا کہا کہ یہ جو ہے ٹیکس ہم آپ کا واپس کر رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ بیکاز دے ور ناٹ نیڈیڈ ایلس ویئر، دے ور نیڈیڈ ایلس ویئر، ان کو کہیں اور ضرورت تھی، کہیں اور بھیجے جانے کی ضرورت تھی، کوئی اور علاقہ جو ہے وہ وہاں سپاہیوں کی ضرورت تھی، تو یہ سپاہی موو کرتے وقت انہوں نے ٹیکس ریٹرن کر دیا. ہی ڈیلیورڈ اے ہسٹوریکل اسٹیٹمنٹ، انہوں نے ایک تاریخی جو ہے وہ بیان دیا اور کہا کہ that is the tax had been imposed for protection to be provided by a battalion of Muslim soldiers, and since they have been called off, therefore the tax has been refunded and taken from the Christians. صحیح، جو ٹیکس لیا گیا تھا وہ واپس دیا جا رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو فورس، جس مقصد کے لیے، جس وجہ سے وہ ٹیکس لیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ ان لوگوں کی حفاظت کی جائے. اب چونکہ ہم ان کی حفاظت کرنے کے لائق نہیں رہے، تو اس لیے جو ہے اب یہ ٹیکس واپس کیا جا رہا ہے. اسی طرح یعنی قرآن مجید کی ایک آیت ہم نے پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، سورۃ المائدہ آیت نمبر 1 چھٹے پارے کے اندر تیسرے فرسٹ پاؤ سے پہلے یہ رکوع ہے. تو اس میں ہم نے پڑھا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے وعدوں کو، اپنے کمٹمنٹس کو، اپنے ایگریمنٹس کو کمپلیٹ کرو. یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، یہ ہم نے پڑھا. اس کے ساتھ ساتھ احادیث اور اس سے ریلیونٹ جو ہے اس کی پریکٹیکل ایگزامپلز قرون اولا سے، بیت سابقون الاولون جو پہلے بہترین مسلمان تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان میں سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے اتنے جلیل القدر صحابی سے جو ہے وہ جو ان کا واقعہ تھا بیت المقدس کی فتح کا، وہ جو ہے وہ یہاں پر ہم نے دیکھا، سیکھا، سمجھا. اس کے بعد حضرت عبداللہ بن اوفی narrated a hadith that reads, a person sought to sell the goods in the market that he bought. Therefore Allah Almighty revealed following. یعنی حضرت عبداللہ بن اوفی یہ بھی ایک صحابی ہیں، انہوں نے ایک شخص کا واقعہ نقل کیا. انہوں نے بتایا کہ ایک انسان جو اس وقت جو ہے، ایک شخص جو ہے وہ قسمیں کھا کھا کے جو ہے وہ اپنا مال بیچنے کی کوشش کر رہا تھا. جیسے آج کل بھی جو ہے وہ آپ مارکیٹ جاتے ہیں، کوئی چیز جو ہے خریدنا چاہتے ہیں تو دکاندار جو ہے بعض اوقات، یا آپ ایز اے دکاندار جو قسمیں کھا رہے ہوتے ہیں، یہ بالکل اچھا ہے واللہ بہت اچھا ہے، اللہ کی قسم بہت اچھا مال ہے، میں صحیح کہہ رہا ہوں، میں سچ، اپنی بات پہ غیر ضروری طور پر آپس میں کھا رہے ہوتے ہیں. اس سے منع کیا گیا اسلامک پوائنٹ آف ویو سے. اور اسی بارے میں جو یہ آیت نازل کی گئی ہے، ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ ولا یکلمهم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامة ولا یزکیہم ولہم عذاب الیم. ان بے شک، یقیناً، الذین جو لوگ، یشترون خریدتے ہیں یا بیچتے ہیں، بعہد اللہ و ایمانہم ثمنا قلیلا، اللہ کے وعدے کو اور اس کی قسموں کو تھوڑے سے سمن کے بدلے، سمن کہتے ہیں تھوڑے سے پرائز کے بدلے میں، تھوڑے سے جو ہے وہ قیمت کے بدلے میں، یعنی دنیا کی جتنی بھی قیمت ہو وہ اللہ کے وعدے اور اللہ کی قسم کے مقابلے میں تو بہت کم ہے. اولئک لا خلاق، یعنی اس کو پسند نہیں کیا گیا کہ آپ جو ہے وہ غیر ضروری طور پر قسمیں کھائیں اور اپنا مال جو ہے قسم کھا کھا کے بیچنے کی کوشش کریں. یہ چیز جو ہے کوئی پسندیدہ بات نہیں ہے. اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ، ایسے لوگوں کو کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. ولا یکلمہم اللہ، اور نہ اللہ رب العزت ان سے کلام کرے گا، بات چیت کرے گا. ولا ینظر الیہم یوم القیامہ، اور نہ ان کی طرف جو ہے وہ قیامت کے دن نظر کی جائے گی، ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں اللہ تعالیٰ. ولا یزکیہم، نہ انہیں پاک کرے گا. ولہم عذاب علیم، اور انہی کے لیے ہے درد دینے والا عذاب. صحیح.
تو یہ جو ہے یہ قرآن مجید میں آیت ہے، اس کا جو ٹرانسلیشن آپ کے سامنے موجود ہے۔ اس حوالے سے اس چیز کو ناپسند کیا گیا ہے کہ آپ جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی سی چیزوں کے لیے، اپنا مال بیچنے کے لیے، کوئی چیز بیچنے کے لیے جو ہے وہ آپ جھوٹی سچی قسمیں کھائیں۔ سچی قسم کھانا بھی جو ہے وہ بہت زیادہ پسندیدہ نہیں ہے، الا یہ کہ کوئی جھگڑا ہو رہا ہو اور واقعتاً آپ کو اپنی بات، آپ سے کہا جائے کہ یہ بات جو ہے وہ آپ سچ کہہ رہے ہو یا جھوٹ کہہ رہے ہو، تو وہ الگ معاملہ ہے۔ لیکن ایک عادت بنا لینا کہ بات بات پہ قسم کھانی شروع ہو جائے، ہم میں سے بہت سارے لوگوں کی یہ عادت ہو سکتی ہے کہ ہم جو ہے وہ قسم کھانا شروع کر دیں، تو یہ جو ہے غیر ضروری طور پر قسمیں کھانے سے اوائڈ کرنا چاہیے، خاص طور پہ اس طرح کے معاملات میں۔ اسی طرح ایک جو ہے وہ حدیث مبارکہ بھی ہمیں اس حوالے سے رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ صحیح، اس حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا he who appropriated the right of a Muslim by oath، یعنی کسی نے جھوٹی قسم کھائی اور کسی مسلمان کا مال لے لیا، یعنی مثال کے طور پر کسی نے کلیم کیا کہ بھائی یہ والی چیز میری ہے، دوسرے نے کہا نہیں میری ہے، پھر جب وہ عدالت میں گئے، جو اس ٹائم پہ سسٹم ہوتا ہے کہ بھائی یا تو گواہ لاؤ یا پھر جو ہے قسم کھانی پڑے گی، تو کسی نے اگر جھوٹی قسم کھا کے کسی مسلمان کا یا کسی انسان کا مال لے لیا، اللہ would make hellfire necessary for him، جو دنیا میں اس نے جھوٹی قسم کھا کے کوئی مال حاصل کر بھی لیا، تب بھی جو ہے وہ آخرت میں اس کا جواب دہ ہوگا، اس کو اس کے بدلے میں پنش کیا جائے گا، اور جو ہے اس کو ہیل فائر میں یعنی جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے بچا کے رکھے۔ اور would declare paradise forbidden for him، جنت اس کے اوپر منع کر دی جائے گی کہ ایسا شخص جنت میں نہیں جا سکتا جو دنیا کے اندر جو ہے وہ کسی کا مال اس نے جھوٹی قسم کھا کے حاصل کیا تھا۔ A person said to him messenger of Allah even if it is something insignificant، لوگوں میں سے وہاں جو موجود لوگ تھے ان میں سے کسی نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو چیز اس نے حاصل کی ہے وہ چیز اگر انسگنیفیکنٹ ہے، چھوٹی سی معمولی سی کوئی چیز ہے، تب بھی، یعنی سوالیہ انداز میں اس نے پوچھا کیا کوئی معمولی سی چیز ہے، چھوٹی سی چیز حاصل کی ہے، تب بھی اتنی بڑی پنشمنٹ اس کو ملے گی؟ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یس ایون اف اٹ از دی اسٹک آف دی آرک ٹری، اگر وہ کسی درخت کی ٹہنی بھی کیوں نہ ہو، تب بھی جو ہے وہ یہ پنشمنٹ ملے گی، یعنی جھوٹی قسمیں کھا کے کسی دوسرے کا مال لے کے دنیا میں تو آپ حاصل کر لیں گے لیکن اپنی آخرت گنوا دیں گے، اور یہ چیز جو ہے یہ اپنے لیے حاصل کرنے کے حوالے سے ہے۔ اور اگر کسی دوسرے کو آپ نے جو ہے وہ اس کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت خراب کی، تو اس حوالے سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ بدترین شخص ہے وہ جو کسی کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت خراب کرے، یعنی آپ کی گواہی، آپ کی بنیاد پہ جو ہے وہ کوئی دوسرا شخص کسی جو چیز اس کی نہیں ہے اس کا مالک بن جاتا ہے، یا جو ہے وہ اس چیز کا اہل نہیں ہے اور وہ چیز اس کو آپ کی گواہی کی وجہ سے مل جاتی ہے، تو یہ بھی جو ہے وہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ سیم اس کو جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج کے دور میں جو ہے وہ اگلے کچھ ٹائم میں جو ہے وہ الیکشنز کا ایک دور آنے والا ہے، اس میں جو ہے وہ آپ کی ووٹ کے ذریعے جو ایک گواہی ہے، جو آپ گواہی دے رہے ہیں کہ اس ایریا کے اندر جتنے کینڈیڈیٹ کھڑے ہوئے ہیں وہ سارے کینڈیڈیٹ میں یہ سب سے بیسٹ آدمی ہے، یہ اہل ہے۔ اور اہلیت کے اندر مولانا سید ابو العلا مودودی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اہلیت کے اندر دو چیزیں شامل ہیں، صلاحیت کہ یہ شخص وہ کام کر سکتا ہے، اور صالحیت کہ یہ دیانتدار بھی ہے، یہ صحیح طور پر وہ کام کرے گا، یہ کرپشن نہیں کرے گا، یہ جھوٹ نہیں بولے گا، یہ لوگوں کا مال ہڑپ نہیں کرے گا، یہ عوام کا مال ہڑپ نہیں کرے گا۔ تو یہ بیسیکلی کسی شخص کو آپ اہل کہہ رہے ہیں جبکہ وہ اہل نہیں ہے، آپ جانتے ہیں کہ وہ شخص جو ہے وہ اگر اس کو آپ اپنا موبائل دینے کے لیے روادار نہیں ہے، اس کے کیمپ میں آپ اپنا موبائل رکھوانے کے روادار نہیں ہے کہ یہ شخص ان لوگوں کے پاس ہم نے اپنا موبائل رکھوایا تو اس کے نتیجے میں ہمیں نقصان اٹھانا پڑے گا، اس کے تو آپ روادار نہیں ہیں کہ اس شخص کو
اتنا اہل نہیں سمجھ رہے اس کو یا اس کے لوگوں کو کہ اپنا موبائل اس کے پاس رکھوائیں یا اپنا کوئی اور ذاتی سامان اس کے پاس رکھوائیں، لیکن پوری قوم کا خزانہ اس کے ہینڈ اوور کروا رہے ہیں جھوٹی گواہی دے کر، جھوٹا ووٹ دے کے کہ ہماری برادری کا ہے یا ہماری زبان بولتا ہے یا ہمارے علاقے کا ہے یا اس نے ہمارے علاقے کی ٹوٹی ہوئی سڑک بنوا دی. تو ان بہاف پہ آپ اس کے بارے میں گواہی دے رہے ہیں کہ یہ سچا آدمی ہے، یہ اس بات کا اہل ہے، اور وہاں جا کے جو ہے وہ اس پہ کرپشن کرے گا، وہ لوگوں کا مال کھائے گا، وہ عوام کا مال کھائے گا، تو وہ جو ہے وہ آپ کی جھوٹی گواہی جو ہے وہ اس میں شامل ہوگی اور کسی کی دنیا بن جائے گی لیکن آپ کی آخرت جو ہے وہ سوالیہ نشان بن سکتا ہے. اللہ تعالی ہمیں صحیح طور پر جو ہے وہ صحیح افراد کو منتخب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اسی میں جو ہے یہ ایک انفرادی معاملات میں تو بعض اوقات ہم کانشیس ہوتے ہیں، اپنی ذاتی زندگیوں میں بھی کانشیس ہوتے ہیں، اجتماعی معاملات میں ہم بہت زیادہ کاہلی کر جاتے ہیں، ہم چھان پٹک نہیں کرتے کہ کون صحیح ہے کون صحیح نہیں ہے، اس کے بارے میں جو ہے وہ اچھی طرح اس کو جو ہے وہ پرکھتے نہیں ہیں، اس کے بارے میں ریسرچ نہیں کرتے. تو یہ جو ہے یہ ضروری ہے کہ آپ ایسے افراد کو جو ہے وہ وہاں پر بھی آپ کی گواہی ایسے افراد کے حق میں ہو جو آپ کے لیے جو ہے وہ دین اور دنیا دونوں جگہ سرخروئی کا باعث بنے انشاءاللہ. اسی طرح معاملات کے حوالے سے ہماری بات چل رہی تھی. another حدیث says that once that the messenger of Allah passed by ایک جو ہے وہ بازار میں گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہاں پر جو ہے وہ ایک بیچنے والا فروخت کرنے والا اپنا ڈھیریاں جیسے آج بھی ہوتے ہیں نا، آپ جمعہ بازار وغیرہ میں جائیں یا کسی اس طرح کی اس میں جائیں، وہ اپنا سامان لگا کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. تو وہاں ایک ڈھیر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ داخل کیا اور اس کو جو ہے وہ دیکھا کہ اس میں جو بھی اناج رکھا ہوا تھا، گندم آپ سمجھ لیں یا جو سمجھ لیں، جو بھی رائس سمجھ لیں، تو وہ کھانے کی جو بھی چیز تھی اس میں ہاتھ ڈالا تو پتہ چلا کہ he put his finger in it and felt witness. اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ اس کھانے کا جو اندرونی حصہ ہے، اس اناج کا جو اندرونی حصہ ہے وہ گیلا ہے. گیلا اناج جو ہے وہ کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے، یہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ اگر مثال کے طور پر گیلا پیاز ہو تو وہ جلدی خراب ہونے کا چانس ہوتا ہے. اسی طرح کوئی بھی اناج اگر گیلا ہو جائے تو اس کا چانس زیادہ ہو جاتا ہے کہ اب وہ جلدی خراب ہو جائے گا. تو ہی سیڈ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا او آنر آف دی فوڈ، جو اس فوڈ کا مالک تھا، بیچنے والا تھا، اس سے پوچھا واٹ از دس، یہ کیا ہے؟ اس نے کہا اٹ واز رینڈ اپون، یہ جو ہے بارش میں بھیگ گیا تھا، یہ اناج جو ہے، یہ غلہ اناج، یہ ویٹ، یہ چاول، جو بھی چیز ہے یہ بارش میں بھیگ گیا تھا تو اس لیے یہ گیلا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا why not put it on top of the food so the people can see it. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ یہ اگر بھیگ گیا تھا تو آپ نے اس کو اوپر کیوں نہیں رکھا، یعنی جو عیب تھا، جو اس میں فالٹ ہے، جو عیب ہے، جو پرابلم ہے، جو مسئلہ ہے، وہ آپ اس کو سامنے رکھتے. یہ تو نہیں کہ اوپر اوپر اپنے صاف صاف مال رکھ دیا، سوکھا سوکھا مال رکھ دیا اور اندر جو ہے وہ خراب مال رکھ دیا. اب جو بھی خریدے گا وہ تو اوپر والا دیکھ کے خریدے گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا then he said، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا whoever cheats he is not one of us. صحیح، من غشنا فلیس منا او کما قال علیہ السلام. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دھوکہ دیا، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی وہ اچھا مسلمان نہیں ہے، وہ پراپر مسلمان نہیں ہے، اس نے اس کے جو ہے وہ اس کے کام میں جو ہے دھوکہ دہی شامل ہے، تو یہ چیز جو ہے یہ بہتر نہیں ہے. سملرلی ون مور حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسٹ ہائی says I make a third with، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یہ حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی کی پہچان کیا ہے؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے ریفرنس سے فرما رہے ہیں، اگرچہ وہ قرآن کی آیت نہیں ہے، کیونکہ قرآن کی آیت تو ہمیں پتہ ہے کہ قرآن میں جو موجود ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اللہ رب العزت کے ریفرنس سے کوئی بات کہی ہے تو وہ حدیث قدسی کہلاتی ہے. تو ان میں سے ایک یہ ہے I make a third with two partners as long as one of them does not cheat the other. یعنی اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب دو لوگ آپس میں شراکت داری کرتے ہیں، پارٹنرشپ کرتے ہیں، تو میں ان میں تیسرا ہوتا ہوں. یا اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ میری
برکتیں، میری رحمتیں، میری جو ہے وہ سعادتیں ان لوگوں کے ساتھ ہوتی ہیں جو آپس میں معاہدہ کرتے ہیں، پارٹنرشپ کرتے ہیں، بزنس کر رہے ہوں یا کسی اور معاملے میں آپس میں پارٹنرشپ کر رہے ہوتے ہیں. تو دو پارٹنر ہیں، تیسرا میں ہوں. تو کب تک؟ لیکن as long as one of them does not cheat the other، جب تک کہ ان میں سے کوئی ایک دوسرے کو چیٹنگ نہ کرے تو اس وقت تک اللہ رب العزت اس میں شامل ہوتے ہیں، اس معاہدے کے اندر ان کی برکتیں رحمتیں شامل حال ہوتی ہیں. بٹ when he cheats him، جب ان میں سے کوئی ایک شخص دوسرے پارٹنر کو، ایک پارٹنر دوسرے پارٹنر کو دھوکہ دیتا ہے، چیٹ کرتا ہے، تو I depart from them، تو میں ان کے درمیان سے ہٹ جاتا ہوں. یعنی اللہ رب العزت کی رحمتیں، برکتیں اور ان کی جو سپورٹ ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اس معاملے سے. صحیح. تو اسی حدیث کی جو ہے وہ سمرائز، when two people agree to become partners in performing certain legitimate business، جب تک کوئی جائز کام کرنے کے لیے آپس میں جو ہے وہ مشترکہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت کی برکت ہوتی ہے. یعنی اس میں اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ 1 اور 1 11 والی بات ہے کہ جب مشترکہ طور پر کام کرتے ہیں تو زیادہ بہتر ایفرٹس آتی ہیں، زیادہ بہتر نتائج آ سکتے ہیں. تو دو لوگ جب کام کر رہے ہوں مشترکہ طور پر تو اس میں اللہ رب العزت کی رحمت اور برکت ہوتی ہے اجتماعیت کی کے اوپر. اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے ید اللہ علی الجماع. تو the third one is Allah Almighty himself as long as they remain loyal to each other. اس وقت تک اللہ رب العزت ان کے ساتھ ہیں، اللہ کی رحمتیں برکتیں جو ہے وہ ان کے ساتھ ہیں جب تک یہ آپس میں ایک دوسرے سے لائل رہتے ہیں، مخلص رہتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو چیٹنگ نہیں کرتے. اس وقت تک اللہ رب العزت کی رحمتیں برکتیں ان کے ساتھ ہیں. لیکن اگر اللہ ڈسکنٹینیوز ہز بلیسنگز، اللہ رب العزت کی ہیلپ، سپورٹ اور بلیسنگز جو ہے وہ اختتام پذیر ہو جاتی ہیں جیسے ہی ان میں سے کوئی ایک دوسرے کو دھوکہ دینا چاہتا ہے، دھوکہ دیتا ہے تو اللہ رب العزت ان کے درمیان سے نکل جاتے ہیں. اسی طرح حضرت سالم بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں once while we were sitting in the company of Prophet sallallahu alaihi wasallam a dead man was brought. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے حضرت سالم بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث بیان کر رہے ہیں اور یہ بڑی ہی زبردست حدیث ہے. ہمیں اس کو ہی نہیں بلکہ ساری احادیث کو اچھے انداز میں سننا چاہیے، سمجھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے اور ان کو یاد رکھنا چاہیے. تو سالم بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک میت آئی، ایک میت کو لایا گیا، ایک انسان جس کا انتقال ہو گیا تھا اس کو لایا گیا. The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم was requested to lead the funeral prayer. ان سے نماز جنازہ پڑھانے کی درخواست کی گئی کہ یہ شخص انتقال ہو گیا، اب اس کی نماز جنازہ پڑھائی جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا is he in debt؟ کیا یہ مقروض ہے؟ کیا اس پہ کوئی قرضہ ہے یا نہیں ہے؟ تو لوگوں نے کیا کہا؟ The people replied in the negative. لوگوں نے کہا نہیں، اس کے اوپر کوئی قرضہ نہیں ہے، آپ اس کی. تو he said has he left any wealth؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلا سوال پوچھا کہ کیا اس نے کوئی دولت چھوڑی ہے، کیا اس کے پاس کوئی مال ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں. تو so he led his funeral prayer. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی نماز جنازہ پڑھا دی. یعنی یہ مقروض نہیں تھا، نہ قرضہ تھا اس کے اوپر، نہ اس کے پاس کوئی مال تھا، لیکن اس کے باوجود یہ مقروض نہیں تھا تو اس کی نماز جنازہ پڑھا دی گئی. اس کے بعد another dead man، ایک اور میت جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائی گئی اور کہا گیا کہ اس کی نماز جنازہ پڑھا دی جائے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیم سوال پوچھا کہ کیا اس کے اوپر کوئی قرضہ ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں اس کے اوپر قرضہ ہے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال پوچھا کیا اس نے کوئی مال بھی چھوڑا ہے کہ اس قرضے کو ادا کیا جائے؟ تو لوگوں نے کہا ہاں اس نے کچھ مال بھی چھوڑا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی نماز جنازہ بھی پڑھا دی کیونکہ اس کا جو مال تھا وہ اس کا قرضہ اتارنے کے لیے کافی تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی نماز جنازہ بھی پڑھا دی. لیکن دین a third person، ایک اور فرد، ایک اور میت جو ہے وہ لائی گئی اور لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ پڑھانی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیم سوال کیا has he left any wealth؟ کیا اس نے کوئی دولت چھوڑی ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں اس نے دولت تو کوئی نہیں چھوڑی. آپ نے پھر سوال کیا is
ہی ان ڈیٹ، کیا یہ مقروض تھا، اس کے اوپر کوئی قرضہ ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں اس کا قرضہ ہے، اس کے اوپر کچھ دینار ہیں، کچھ لوگوں کا قرضہ اس نے دینا ہے. تو ہی ریفیوزڈ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھانے سے بھی انکار کر دیا اور کہا کہ تم لوگ جو ہے وہ اپنے دوست کی، اپنے ساتھی کی نماز جنازہ پڑھا لو، اور یہ جو ہے یہ میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھا سکتا، مقروض شخص ہے اور اس کی نماز جنازہ. تو یعنی اتنی زیادہ امپورٹنس ہے کہ آپ جو ہے وہ کسی شخص کو جو ہے وہ ایسے شخص جو مقروض تھا اور اپنے قرض کا انتظام بھی اس نے نہیں کیا اپنی زندگی میں، تو اس کی نماز جنازہ پڑھانے سے بھی انکار کیا. تو اس وقت یہ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور صحابی ہیں، انہوں نے تو ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کی نماز جنازہ پڑھائیے، اور نماز جنازہ آپ پڑھائیے، اور میں جو ہے اس کے جو قرض ہے وہ میں ادا کرنے کی ذمہ داری لیتا ہوں. صحیح. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی. اب سوال یہ آیا کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھانے سے کیوں ریفیوز کیا؟ تو یہ جواب اس کا ہے کہ امپورٹنس آف دی ڈیلنگس اسپیشلی فلفلمنٹ آف کمٹمنٹس. یعنی آپ زندگی میں کسی سے قرض لے رہے ہیں تو یہ بھی تو ایک ڈیلنگ ہے، فائنینشیل ڈیلنگ ہے، اور قرض ڈیلنگ کے حوالے سے اتنی زیادہ امپورٹنس ہے کہ قرض لینے والے کے لیے یہ ہدایات ہیں کہ آپ ایز مچ ایز پاسبل آپ اوائڈ کرنے کی کوشش کریں کہ کسی سے آپ قرض نہ لیں. صحیح. کسی کا غیر ضروری تو، اور اگر لے بھی لیا تو اس کی ادائیگی کا ایز سون ایز پاسبل انتظام کریں. یعنی یہ اتنی زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ اپنی زندگی میں ہی اس کی کوشش کریں کہ اس کی جو ہے وہ یا تو معافی تلافی کر لیں یا اس کی ادائیگی کا انتظام کر دیں. ادروائز ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ شہید، صحیح، شہید کے تمام گناہ معاف ہیں سوائے قرض کے. اگر وہ قرض مقروض ہے تو اس کو بھی جنت میں جانے سے روک لیا جائے گا جب تک وہ اس کے قرض کا اس کے کوئی لواحقین میں سے کوئی انتظام نہیں کر لے گا، جب تک اس کو بھی روک لیا جائے گا. تو یہ اتنی زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے، اور یہ تعلق رکھتی ہے ڈیلنگ سے، جو ہمارا ٹاپک ہے آج کا، کہ ڈیلنگز جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس میں جو ہے وہ قرض سے اوائڈ کرنا چاہیے، اور اگر لیا بھی ہے تو اس کا انتظام کرنا چاہیے، اور بالفرض کوئی انتظام نہیں کر سکا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ جب تک پڑھانے سے جو ہے وہ اجتناب کرنے کی کوشش کی جب تک کسی دوسرے شخص نے اس کی ادائیگی اپنے ذمے نہیں لے لی کہ کوئی بات نہیں، یہ مر گیا، یہ نہیں دے سکا اپنا قرض اپنی زندگی میں، اب میں جو ہے اس کا قرض ادا کرنے کی کوشش کروں گا. تو یہ جب کسی نے ذمہ داری لے لی تو پھر اس کے بعد جو ہے اس کی نماز جنازہ پڑھائی گئی. ہاں بالکل. اگر جس کے ذمے قرض ہے، ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی جو ہے وہ جس نے قرض لینا ہے، واپس لینا ہے، اس نے ہی کہا چلو یہ اس کا انتقال ہو گیا، یا اس کی زندگی میں بھی کہا کہ نہیں بس اب کوئی بات نہیں، میں اب نہیں لوں گا، میں اپنا قرض معاف کر رہا ہوں، تو وہ معاف کر دیا تو اصولی طور پر تو وہ مقروض رہا ہی نہیں نا. مقروض تو جب ہے جب لینے والا بھی کہہ رہا ہے کہ مجھے چاہیے میرا قرض، اور جو ہے وہ دینے والا جو ہے وہ مقروض حالت میں ہے، تو یہ اس صورت میں ہے. جب اس نے معاف کر دیا تو ختم ہو گئی بات. تو لیکن بہرحال پھر بھی جو ہے وہ قرض جو ہے، قرض بھی یا کوئی بھی فائنینشیل ڈیلنگ یا دیگر ڈیلنگز میں بھی جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کرتے وقت احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے. صحیح. اور اس حوالے سے جو ہے وہ ہمیں اس حدیث مبارکہ کو سامنے رکھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ڈیلنگز اسپیشلی فلفلمنٹ آف کمٹمنٹس کے پوائنٹ آف ویو سے، یا رسپانسبلٹی آف دی ڈیٹ رسپانسبلٹی کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی زیادہ امپورٹنس دی ہے کہ اس شخص کی نماز جنازہ بھی پڑھانے سے انکار کر دیا کہ جس شخص کے ذمے جو ہے وہ قرض واجب الادا تھا، وہ اس کا کوئی انتظام کیے بغیر جو ہے وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا تھا. تو اللہ رب العزت ہم سب کو جو ہے وہ ہم سب کو جو ہے وہ اس بات کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اگر کوئی قرض میں مبتلا ہو بھی جائے اس کے حوالے سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ ایک حدیث مبارکہ ہے، اللہم، ایک دعا ہے، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عن من سواک. تو اس دعا کو جو ہے پڑھنا چاہیے. اس کا مطلب ہے اے اللہ ہمیں
کافی کر دے، اللہم اکفنا بحلالک، ہمیں جو ہے حلال کے ساتھ کافی کر دے، ان حرامک، اور حرام سے بچا لیجئے، واغننا بفضلک عمن سواک، اور ہمیں جو ہے وہ اپنے فضل سے ہر کسی اور سے، اللہ کے سوا، اپنے سوا کسی اور سے جو ہے وہ جو ہے اپنے فضل سے جو ہے وہ غنی کر دے، ہر کسی سے بے پرواہ کر دے، ہم کسی کے محتاج نہ رہیں، جس کو آج کل ہم کہتے ہیں نا دعا میں کہ اے اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ کر، تو وہ دعا ہے اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ آپ لوگ جو ہے یہ دعا جو ہے یہ سکتے ہیں، اور انشاءاللہ یہ ایک مفید چیز ہو جائے گی۔ اچھا جی، اچھا کسی کی طرف اگر اذان ہو رہی ہے تو وہ اس کو سائلنٹ کر لیں، چاہیں تو بہرحال بعد میں ریکارڈنگ سن لیجیے گا، ابھی ہماری طرف تو اذان ہونے میں ٹائم ہے، تو انشاءاللہ ہم اس سے پہلے اس کو اختتام پذیر کر لیں گے انشاءاللہ۔ تو another hadith regarding dealings is narrated by حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ ایک صحابی رسول ہیں، کمپینین ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست ہیں۔ The messenger of Allah Almighty said، انہوں نے فرمایا، کیا کہا؟ The truthful trustworthy merchant is with the prophets, the truthful and material، یعنی اس بارے میں جو بات کی گئی کہ التاجر الصدوق الامین، صحیح ہے، تاجر، ایسا تاجر جو سچ بولنے والا ہو، صدوق یعنی سچ بولنے والا ہو، اور امین ہو، امانت دار ہو، اس کے ٹرسٹفل ہو، اس کے اوپر جو ہے وہ ٹرسٹ کیا جا سکتا ہو، صحیح ہے، ایسا تاجر جو ٹروتھفل ہو اور ٹرسٹ وردی ہو۔ تو اس کے بارے میں کیا کہا؟ التاجر الصدوق الامین، وہ تاجر جو سچ بولنے والا اور قابل اعتماد ہے، امانت دار ہے، وہ کس کے ساتھ ہوگا؟ انبیاء کے ساتھ، پروفٹس کے ساتھ ہوگا، قیامت کے دن وہ انبیاء کے ساتھ ہوگا، ٹروتھفل یعنی صدیقین کے ساتھ ہوگا، جیسے ہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نا، تو وہ ہمیشہ سچ بولتے تھے، سچ بولنے والے تھے، تو ان کا نام ہی صدیق پڑ گیا، تو صدیق لوگوں کے ساتھ ہوگا، سچے لوگوں کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن بھی وہ، اور شہداء کے ساتھ ہوگا، جن لوگوں نے اپنی جانیں اللہ کی راہ میں قربان کر دی، ان کے ساتھ ہوگا۔ کون ہوگا؟ لیکن دنیا میں تو کیا تھا؟ صرف مرچنٹ تھا، تاجر تھا، سوداگر تھا، ٹریڈر تھا، لیکن کیا تھا؟ سچ بولنے والا ٹریڈر تھا، عام ٹریڈر نہیں تھا کہ جھوٹی سچی بات کر کے اپنی چیز کو بیچ رہا ہو، سچ بولنے والا، ہر حال میں سچ بولنے والا۔ اسی طرح ٹرسٹ وردی، امانت دار، کوئی اس کے پاس کوئی چیز امانت کے طور پر رکھوائے تو وہ خیانت نہ کرے، کوئی مال کسی کا اس کے ہاتھ میں آئے تو وہ ہڑپ نہ کر جائے۔ تو یہ جو ہے یہ لوگ کس کے ساتھ ہوں گے؟ امانت دار اور سچے لوگوں کے ساتھ ہوں گے۔ تو if we took a look at the instructions of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam regarding dealings affairs, it becomes very clear that Islam is not just worship, but it emphasizes that affairs or dealings of believers should also be appropriate with each others۔ یہ ساری چیزیں جو اگر ہم اس کا خلاصہ کریں تو یہ اس پوری بات کی سمرائز کر رہے ہیں کہ اب جو ہے ساری باتوں کو ہم سمجھیں تو یہ دیگر مذاہب کی طرح صرف روزے نماز یا صرف عبادات کا مجموعہ نہیں ہے اسلام، بلکہ یہ تمام چیزوں کے حوالے سے رہنمائی دیتا ہے اور گائیڈ کرتا ہے کہ ہم اگر آپس میں ڈیلنگ کر رہے ہوں یا کسی کے ساتھ بھی ڈیلنگ کر رہے ہوں تو بالکل اپروپریٹ مینر میں کریں۔ تو آخری پیراگراف جو ہے وہ ہم میں سے ہر ایک جو ہے اس کو پڑھے سمجھے کہ فرام ٹوڈے آن ورڈز لیٹ اس ریزالو، ہم جو ہے اس بات کا عہد کریں، پختہ عہد کریں ٹو امپروو اپنی جو مالی معاملات ہیں یا اپنے سوشل معاملات ہیں ان سب کو جو ہے وہ بہتر کریں گے، صحیح ہے، کسی کی جھوٹ بولنے کی عادت ہے وہ اس کو بہتر کرے گا، کسی کی جو ہے وہ بات بات پہ قسم کھانے کی عادت ہے وہ اس کو منیمائز کرے گا یا ختم کریں گی۔ تو یہ جو ہے اسٹاپ لائن، جھوٹ بولنے کی عادت ہو، مس لیڈنگ، صحیح ہے، غلط بیانی یا غلط گائیڈ کرنے کی عادت ہو، یا کمیٹنگ کسی بھی گناہ کے حوالے سے اگر اس کی عادت ہو تو اس کو دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ فیئر ڈیلنگز ول برنگ بلیسنگ ان آور ٹریڈ اینڈ سکسیز ان دس ورلڈ اینڈ ان دی ہیئر آفٹر۔ تو اگر یہ کام ہم کریں گے تو اس کے نتیجے میں دین اور دنیا دونوں کی فلاح ہم حاصل کر سکیں گے، اور یہی جو ہے وہ اصل کامیابی ہے کہ دین اور دنیا دونوں ہاتھ سے نہ جائے، خاص طور پہ آخرت میں جو ہے وہ خسارہ نہ ہو۔
اگر دنیا میں کوئی خسارہ ہوتا بھی ہے تو وہ ایک بہت مائنر سی چیز ہے، لیکن آخرت کا اگر خسارہ ہو گیا تو وہ جو ہے وہ اس سے بچا نہیں جا سکتا. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہر حال میں سچائی کے ساتھ دینے والا بنائے، سچ بولنے والا بنائے، اور ہمیں ہر حال میں جو ہے وہ سچے لوگوں کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے، انکلوڈنگ جب ہم اپنے نمائندے چن رہے ہوتے ہیں اس وقت بھی جو ہے وہ ہم سچے لوگوں کو چننے کی کوشش کریں. ہماری جھوٹی گواہی یعنی جھوٹے ووٹ سے کوئی غلط بندہ جو ہے وہ ہمارے مالی معاملات کا، ہمارے فائنینشیل میٹرز کا، ہماری نمائندگی کا حقدار نہ ٹھہرے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے اللہ رب العزت ہمارے لیے آسان فرمائے.